میں کتنا مطمئن ہوں امتحان صبر حسین غریب ہے پیاسا ہوں تینوں اس کا زخموں سے چورو ہوں پیاسا ہوں تینوں اس کا زخموں سے چورو ہوں پیاسا ہوں تینوں اس کا زخموں سے چورو ہوں یا رب گواہ رہیو کہ میں بے قصور ہوں 6 ماہ ہو گئے کہ وطن سے بھی دور ہوں اب تیری بارگاہ میں تیرے حضور ہوں خنجر تری کے قابل نہیں تھا. یزید نے 3 سال حکومت کی ہے. آپ یزید کا دور دیکھیے. 3 سال یزید نے حکومت کی. پہلے سال میں اس نے پیغمبر کے نواسے امام حسین کو شہید کیا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ رسول اللہ کو نہیں مانتا. دوسرے سال میں اس نے کعبے پر حملہ کیا جو ہمارا پوتر استھل ہے جہاں پر مسلمان جا کر حج کرتا ہے. وہاں اس نے سنگ باری کی. وہاں پر اس نے کعبے کے پردے کو جلایا, کعبے کے اوپر حملہ کیا. لہذا وہ کعبے کو بھی نہیں مانتا تھا. اور اس نے آخری سال میں مدینے کے اوپر حملہ کیا. مدینے میں کہ جہاں پر رسول کا مزار ہے, جہاں پر رسول کی قبر ہے, جہاں پر صحابہ کرام رہتے تھے, اس مدینے پر یزید نے حملہ کیا. اور آپ کو بتاؤں کہ اس مدینے پر جب یزید نے حملہ کیا ہے تو بچوں کو بھی قتل کیا ہے. اس نے عورتوں سے تجاوز کیا ہے اور صحابہ کرام کو قتل کیا ہے, حافظان قرآن کو قتل کیا ہے اور رسول اللہ کے روضے میں گھوڑے بندھوا دیے ہیں. یہ ہے یزید کا کردار. لہذا آج ہم یزید کے خلاف اسی لیے کھڑے ہیں کیونکہ یزید مسلمان تو تھا ہی نہیں, ایک اچھا انسان بھی نہیں تھا. اور ہمیں کربلا یہ سبق دیتی ہے کہ دیکھو جہاں بھی انسانیت ہو وہاں کھڑے ہو جانا اور جہاں پر بھی ظلم ہو اس کے خلاف ہو جانا. یہی کربلا کا میسج ہے اور یہی کربلا نے ہمیں سکھایا ہے. بس آخری بات کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی مظلومیت سے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو ہم چھوٹے سے لشکر ضرور ہیں, ہم 72 ضرور ہیں, لیکن یہ 72 پورے زمانے پر محیط ہیں کہ جب بھی نام پکارا جائے گا. اور اس 72 میں 6 مہینے کا بچہ علی اصغر بھی ہے. ایک ہندو مورخ کا میں قول نقل کر رہا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کربلا کا واقعہ پڑھا, جب میں نے کربلا کی داستان پڑھی, جب میں نے کربلا کی اسٹوری پڑھی تو مجھے تمام شہادتیں سمجھ میں آئیں. مجھے علی اکبر کا بھی میدان میں جانا سمجھ میں آیا, مجھے عباس کی بھی شہادت سمجھ میں آئی, مجھے اون محمد کی بھی شہادت سمجھ میں آئی, مجھے تمام شہداء کی شہادت سمجھ میں آئی, لیکن مجھے ایک شہادت سمجھ میں نہیں آئی. وہ 6 مہینے کے بچے علی اصغر کی شہادت تھی. اور علی اصغر 6 مہینے کے تھے. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جب علی اصغر کے گلے پر تیر لگا ہے تو علی اصغر نے تیر کھا کے مسکرایا ہے. علی اصغر مسکرائے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ظالموں نے ایک ایسے چھوٹے بچے کے گلے پہ تیر مارا کہ جسے تیر کھا کر یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مسکرانا چاہیے کہ رونا چاہیے. ذرا اندازہ کیجئے کہ جس باپ کے سامنے علی اصغر کے گلے پر تیر لگا ہوگا اس باپ کی کیا کیفیت ہوگی. لیکن پھر بھی امام حسین علیہ السلام نے حقیقت کو پہچانوانے کے لیے اور ظلم سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی اس قربانی کو بھی راہ خدا میں پیش کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ارے حیدری قدم بربداری لبے کیا اسے قدم بربداری دیشن فلسطین میں فلسطینیوں کا قتل کیا جا رہا ہے تو ہم کربلا والے اور کربلا کو ماننے والے اور امام حسین کے ماننے والے ان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل کے خلاف جو بھی ظلم کرتا ہے ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. اور ہمارے دیش کے مہاتما گاندھی بابائے ہند کا بھی یہی نظریہ تھا کہ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہو جانا چاہیے. اور مہاتما گاندھی نے جو ستیہ گرہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آج ہم اس آزادی کا سکھ بھوگ رہے ہیں,
انہوں نے کہا کہ یہ مہاتما گاندھی نے کہا کہ یہ جو ہم نے ستیہ گرہ کیا ہے یہ امام حسین کے واقعے سے ہم نے سبق لے کر کیا ہے، اس لیے کہ امام حسین نے ہمیں بتایا کہ کسی بھی ظلم کے خلاف کیسے کھڑا ہویا جا سکتا ہے اور مظلوم رہ کر بھی دنیا کے سامنے اپنی جیت کیسے درج کی جا سکتی ہے، یہ کربلا والوں نے بتایا ہے۔ اور رویندر ناتھ، یزید نے 3 سال حکومت کی ہے، آپ یزید کا دور دیکھیے، 3 سال یزید نے حکومت کی۔ پہلے سال میں اس نے پیغمبر کے نواسے امام حسین کو شہید کیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ رسول اللہ کو نہیں مانتا۔ دوسرے سال میں اس نے کعبے پر حملہ کیا، جو ہمارا پوتر استھل ہے، جہاں پر مسلمان جا کر حج کرتا ہے، وہاں اس نے سنگ باری کی، وہاں پر اس نے کعبے کے پردے کو جلایا، کعبے کے اوپر حملہ کیا، لہذا وہ کعبے کو بھی نہیں مانتا تھا۔ اور اس نے آخری سال میں مدینے کے اوپر حملہ کیا، مدینے میں کہ جہاں پر رسول کا مزار ہے، جہاں پر رسول کی قبر ہے، جہاں پر صحابہ کرام رہتے تھے، اس مدینے پر یزید نے حملہ کیا۔ اور آپ کو بتاؤں کہ اس مدینے پر جب یزید نے حملہ کیا ہے تو بچوں کو بھی قتل کیا ہے، اس نے عورتوں سے تجاوز کیا ہے، اور صحابہ کرام کو قتل کیا ہے، حافظان قرآن کو قتل کیا ہے، اور رسول اللہ کے روضے میں گھوڑے بندھوا دیے ہیں۔ یہ ہے یزید کا کردار۔ لہٰذا آج ہم یزید کے خلاف اسی لیے کھڑے ہیں کیونکہ یزید مسلمان تو تھا ہی نہیں، ایک اچھا انسان بھی نہیں تھا۔ اور ہمیں کربلا یہ سبق دیتی ہے کہ دیکھو، جہاں بھی انسانیت ہو وہاں کھڑے ہو جانا، اور جہاں پر بھی ظلم ہو اس کے خلاف ہو جانا، یہی کربلا کا میسج ہے اور یہی کربلا نے ہمیں سکھایا ہے۔ بس آخری بات کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی مظلومیت سے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو، ہم چھوٹے سے لشکر ضرور ہیں، ہم 72 ضرور ہیں، لیکن یہ 72 پورے زمانے پر محیط ہیں کہ جب بھی نام پکارا جائے گا۔ اور اس 72 میں 6 مہینے کا بچہ علی اصغر بھی ہے۔ ایک ہندو مورخ کا میں قول نقل کر رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کربلا کا واقعہ پڑھا، جب میں نے کربلا کی داستان پڑھی، جب میں نے کربلا کی سٹوری پڑھی، تو مجھے تمام شہادتیں سمجھ میں آئیں۔ مجھے علی اکبر کا بھی میدان میں جانا سمجھ میں آیا، مجھے عباس کی بھی شہادت سمجھ میں آئی، مجھے انو محمد کی بھی شہادت سمجھ میں آئی، مجھے تمام شہداء کی شہادت سمجھ میں آئی، لیکن مجھے ایک شہادت سمجھ میں نہیں آئی، وہ 6 مہینے کے بچے علی اصغر کی شہادت تھی۔ اور علی اصغر 6 مہینے کے تھے۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جب علی اصغر کے گلے پر تیر لگا ہے تو علی اصغر نے تیر کھا کے مسکرایا ہے، علی اصغر مسکرائے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ظالموں نے ایک ایسے چھوٹے بچے کے گلے پہ تیر مارا کہ جسے تیر کھا کر یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مسکرانا چاہیے کہ رونا چاہیے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ جس بات کے سامنے علی اصغر کے گلے پر تیر لگا ہوگا اس بات کی کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن پھر بھی امام حسین علیہ السلام نے حقیقت کو پہچانوانے کے لیے اور ظلم سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی اس قربانی کو بھی راہ خدا میں پیش کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ارے حیدری قدم بربداری لبیک یا حسین تا اوتا قدم بربداری دیشن کرا سرمارے کہے کر بلا کر چکے شوقی، سرمارے کہے کر بلا کر چکے شوقی، کنچر کے تیرے شکر خدا کر چکے شوقی، امت کے لیے حق سے دعا کر چکے شوقی۔ تھوڑے پیچھے ہو جائیے، پیچھے ہو جائے، پیچھے ہو جائے، پیچھے ہو جائے، تھوڑا پیچھے ہو جائے، لگ جائے گا آپ لوگ، پیچھے ہو جائیے، لگ جائے گا آپ لوگ کو۔
हमारे